بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے سامنے رمضان کی فضیلتیں، رمضان کے فوائد اور رمضان کی چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے کہ جیسا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ابھی تک جتنی ترجمہ کیا گیا اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک بہت ہی مبارک برکت والا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا تمہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ایام بنائے، دین بنائے، ان ایام میں کسی دن کو منحوس نہیں بنایا۔ یہ تو ہم اپنی طور پر کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحوست والا خراب نہ دن بنایا، نہ مہینہ بنایا، نہ سال بنایا۔ اللہ جل جلالہ نے برکت ہی برکت رکھی۔ اب اس میں بعض مہینے ایسے ہیں کہ ابتدا ہی سے اس میں برکتیں ہیں، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ بعض دن ایسے ہیں کہ اس میں ابتدائی ہی سے خیر ہے، بھلائی ہے، اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مبارک بنایا ہے۔ ہمارے یہاں جو 12 مہینے ہم گنتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے یہاں بھی ایک سال کے 12 مہینے ہیں، اور یہ سارے کے سارے 12 کے 12 مہینہ جو ہے اس میں کوئی مہینہ منحوس نہیں، بلکہ بعض مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعض دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے باعث برکت بنایا ہے۔ ہفتے میں جمعہ کا دن یہ پہلے ہی سے برکتی ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کا دن سال بھر میں یہ پہلے ہی سے برکتی دن ہے، اور اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے رمضان کا جو مہینہ ہے اس رمضان کے مہینے کو بھی بہت سی باعث برکت بنایا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان تک پہنچانے کی 10 مہینے زندہ رکھا تھا، 2 مہینے اور زندہ رکھ تاکہ رمضان کی برکتیں ہمیں مل جائے، اور وہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہلا رمضان ہم کو نہیں دیا،
25 साल की उम्र वालों को 25 मरतबा, 50 साल की उम्र वालों को 50 मरतबा, 60 साल की उम्र वालों को 60, हर मरतबा हर साल अल्लाह तबारक व तआला हमें देता है। लेकिन चूंकि रमज़ान के महीने की कदर नहीं है, इस वजह से रमज़ान का महीना आता है, वो अपनी सारी नूरानियत के साथ, सारी बरकतों के साथ रहता है और गुजर जाता है और हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। जुमा का दिन बड़ा मुबारक दिन है, वो भी आता है, लेकिन चूंकि हमें जुमा के दिन की कदर नहीं है, हॉलीडे नहीं है, संडे को हॉलीडे है, संडे की कदर है, जुमा की कदर नहीं, इसलिए वो अपनी नेमतों के साथ आकर चला जाता है और मुसलमान नुकसान ही नुकसान में, कमज़ोरी में रहता है। वो बुजुर्गों और दोस्तों, इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए परसों मैंने कहा था कि हर चीज़ के आने से पहले हम उसके मुतालिक प्लान बनाते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसी गाड़ी लेंगे, ऐसा कपड़ा लेंगे, ऐसे कुर्ता सिलाएंगे, ऐसा पजामा सिलाएंगे, और फिर उसके बाद आदमी करता है तो वो कामयाब होता है। तो इसी तरीके से रमज़ान के आने से पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की फजीलत बताई, रमज़ान की बरकतें बताई। अब अगर हम इस फजीलत को और बरकत को हासिल करने के लिए तैयार हैं तो ये फजीलतें और ये बरकतें हमें मिलेगी। लेकिन अगर हम इन फजीलतों को हासिल करने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरे दिन जैसे आते हैं और गुजर जाते हैं, रमज़ान भी आता है और गुजर जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। आपको शायद ताज्जुब होगा, लेकिन हमें मालूम है कि बाज़ इलाके ऐसे हैं, बाज़ लोग ऐसे हैं कि रमज़ान का पूरा महीना गुजर जाता है सारी बरकतों के साथ, लेकिन इनको पता ही नहीं चलता कि रमज़ान आया कब और रमज़ान गया कब। मुसलमानों का ये हाल है। बुजुर्गों और दोस्तों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आने से पहले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन को रमज़ान की फजीलत बताई और कहा कि एक महीना आ रहा है जो बड़ा महीना है। बड़ा महीना यानी फजीलत के एतबार से एक महीना 30 दिन का है, ये 50 दिन का महीना नहीं है, 30 ही दिन का है, 29 दिन का है, लेकिन फजीलत इसकी बहुत है, बहुत मुबारक महीना है। इसके साथ साथ इस पूरे महीने में एक रात है कि उस रात में इबादत करने का सवाब 83 साल तक इबादत करने के बराबर है। हदीस पाक में आता है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को आखिरत की फिक्र थी, हर वक्त वो सोचते ही रहते थे आखिरत के मुताल्लिक। जिस तरीके से हम लोग दुनिया के मुताल्लिक सोचते हैं, माल के मुताल्लिक सोचते हैं, डॉलर के मुताल्लिक सोचते हैं कि किस तरीके से आना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए, कितना आना चाहिए, और ये सोचते रहते हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन दुनिया के लिए नहीं सोचते थे, वो सोचते थे तो आखिरत के लिए सोचा करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या मैंने आप हज़रात को सुनाया था और आपको याद भी है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी जनाजे में शरीक हो और जनाजे की नमाज पढ़े, और एक आदमी जनाजे में शरीक हो, जनाजे की नमाज भी पढ़े और दफन तक भी शरीक रहे, तो अल्लाह जल्ल जलालहू के यहाँ उसको डबल सवाब मिलता है, 2 किरात मिलेंगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये हदीस मालूम नहीं थी, इस वजह से जनाजे की नमाज में जाते थे, जनाजे की नमाज पढ़कर वापस आ जाया करते थे, दफन तक शरीक नहीं होते थे। और जब इनको ये हदीस मालूम हुई,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان کو معلوم ہوئی تو وہ افسوس کرنے لگے کہ یہ حدیث ہم کو پہلے معلوم کیوں نہیں ہوئی، ہماری کتنی قرات، کتنی نیکیاں ہماری ضائع ہو گئی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نیکیاں چلی جاتی تھی تو ان کو افسوس ہوتا تھا، اور ہمیں نیکیاں چلی جائے تو اس کا کوئی افسوس نہیں۔ پہلی صف میں جماعت کا، پہلی صف میں کھڑا رہنا، پہلی صف میں کھڑا ہونے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، لیکن ہمیں اس پہلی صف کی بھی رغبت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ثواب کی بھی قدر نہیں۔ اصل چیز تو آخرت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہی سکھلایا تھا کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل آخرت ہے، اور آخرت کی کامیابی یہ اصل کامیابی ہے۔ آخرت میں اگر کامیاب ہو گئے تو زندگی بھر کامیاب، اور اگر آخرت میں ناکام ہو گئے تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور صحابہ کرام نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا تھا، اس وجہ سے وہ دنیا کے نفع نقصان کو نہیں دیکھتے تھے، وہ آخرت کے نفع نقصان کو دیکھتے تھے۔ بات چل رہی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اور آپس میں بات چل رہی تھی پرانی امتوں کے متعلق۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے بنایا 90 گز کی ہائٹ اور لمبے چوڑے اونچے ٹڑنگے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، بدن بھی لمبا، موٹا، چوڑا، طاقتور، اور پھر اللہ جل جلالہ اس میں سے اختصار کرتے رہے، کم کرتے رہے۔ وہ 90 گز جو تھا، اس 90 گز سے گزر کر آج 5 فٹ یہ پر آ گئے، آج سب 5-6 فٹ کے ہو گئے ہم سب۔ جنت میں اللہ جل جلالہ پھر داخل کریں گے تو 5 فٹ کے نہیں، جہنم میں جائیں گے تو 5 فٹ کے نہیں، وہ اپنی اصلی حالت پر جائیں گے۔ سمجھ میں؟ بہرحال ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن ابھی درمیان میں آ گیا تو میں نے بتا دیا کہ اللہ جل جلالہ ومن والوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو بنایا تھا 1000 سال تک کی ان کی امت تھی، 1000 سال کی زندگی۔ ہماری زندگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60-70 کے درمیان ہے بس، اور 60-70 کے درمیانی طاقت ہوتی ہے، اور پھر 60-70 کے بعد پھر طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ریٹائرمنٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کام سے بھی ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے، پھر دنیا سے بھی ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حضرات پرانی جو امتیں تھیں وہ 450 سال کے عمر کے بعد تو وہ بالغ ہوتے تھے، 450 سال کی عمر کے بعد تو وہ بالغ ہوا کرتے تھے۔ بہرحال ان کی عمر بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کہ انہوں نے 1000 سال کی عمر میں، 900 سال کی عمر میں، 800 سال کی عمر میں کتنی نیکیاں کمائی، اور کتنی نیکیاں کما کر انہوں نے کتنے اونچے درجات حاصل کیے، اور ہماری تو عمر اتنی ہے نہیں، 60 تک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو مقدار ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود 63 سال کی عمر میں تشریف لے گئے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 60 سال تو آپ کی حقیقی عمر ہے، اور 60 سال کے بعد اگر 70 مل گئے، 75 مل گئے، 80 مل گئے،
تو یہ بونس ہے، اس بونس کو آخرت کے حاصل کرنے میں لگاؤ۔ لیکن ہم اس بونس کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارا حق ہے، عیش کرو، اس کو کسی چیز میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فکر تھی آخرت کی، تو انہوں نے فکر کیا کہ انہوں نے 950 سال میں جنت کے کتنے اونچے درجے کمائے اور ہم 60 سال میں کیا کریں گے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو افسوس ہوا، اور اللہ جل جلالہ و من والہ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا افسوس اور حبیب پاک کی امت کا افسوس پسند نہیں آیا، تو اللہ جل جلالہ و من والہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی صورت نازل کی اور فرمایا کہ اس ایک رات میں اگر تم عبادت کر لو تو 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کا تم کو ثواب ملے گا۔ اب اگر آدمی سوچے اپنے طور پر کہ ہماری تو 60 سال کی زندگی ہے، 15 سال کے بعد بالغ ہو گیا، 55 سال بلوغت کے ملے کہ نہیں، نیکی کمانے کے 55 سال ملے، 55 سال میں ہر سال یہ رات ملی 83 سال والی، تو 55 سال کو 83 سال میں ضرب دے دو، کتنے ہزار سال ہو جائیں گے، کتنی بڑی نیکیاں ملے گا، کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ بزرگوں اور دوستو، اس وجہ سے ہمیں ایسی جو مبارک راتیں ہیں، ایسے جو مبارک دن ہے، اس مبارک دن کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی قدر ہی نہیں، جنت کی قدر ہی نہیں، ہاں ڈالر کی قدر، اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلانی جگہ پر جا کر 1 گھنٹہ ڈیوٹی کرو گے تو $100 ملیں گے، سب کے سب دوڑیں گے وہاں، اس لیے کہ پیسوں کی قدر ہے ہمارے۔ حالانکہ پیسہ کوئی ایسی قابل قبول چیز نہیں ہے، قدر والی چیز نہیں ہے، یہ تو استعمال کی چیز ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر سے تعبیر کی جاتی ہے، اور وہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت جو 83 سال سے قریب ہوتی ہے، 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اس کو لیلۃ القدر مل گئی، بہت سارے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کو ہر سال لیلۃ القدر ملتی ہے، لیکن وہ مہینہ بھر تک محنت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دن محنت کر دی، مہینہ بھر تک وہ محنت کرتے ہیں اور ان کو وہ ملتی ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ان کو ملتی ہے۔ حضرت شیخ کے یہاں جب ہم اعتکاف کیا کرتے تھے تو حضرت اشارہ کرتے تھے کہ کئی موبائل لیلۃ القدر ہے، محنت کر لو، لیلۃ القدر ہی ہوتی تھی وہ۔ خیر بہرحال تو بہت سو کو ہر سال ملتی ہے، تو ہر سال جن کو ملے تو یہ بات ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر آج ہمارے پاس آتی ہے، لیکن اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک رات تم نے قرآن پاک پڑھا، پوری رات نہیں، تھوڑی دیر بھی پڑھا ہو تو ایک رات میں تم نے قرآن پاک پڑھا، 83 سال تک مسلسل قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا رہا۔ ایک رات تم نے نفل پڑھی، 83 سال تک نفل پڑھتے رہے۔ ایک سال تم نے کیا ہے عبادت کی، 83 سال تک عبادت، 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ لیلۃ القدر عشر اخیرہ میں آتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہتر اور سب سے عمدہ اگر کوئی علاج ہے تو وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس کو مل جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے شب قدر،
جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان کے روزے فرض ہے ہر بالغ مرد پر اور ہر بالغ عورت کے اوپر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، چند دن ہیں، تھوڑے دن ہیں، اور یہ تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلی جو امتیں تھیں ان امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن وہ قوم تبدیلی کرنے والی تھی، چینجنگ تھی، انہوں نے شریعت میں بھی چینج کر دیا، کتاب میں بھی چینج کر دیا، احکامات میں بھی چینج کر دیا۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو پر بھی 1 مہینے کے روزے فرض تھے، لیکن انہوں نے 1 مہینہ جب گرمی میں آیا تو کہا کہ یہ تو بہت گرمی ہے، سردی میں 2 مہینے کے رکھ لیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا دین، ہمارا قرآن تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے، ورنہ اس میں بھی پتہ نہیں ہم کیسی کیسی ٹرک آزما کر آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے، تبدیلی کی کوشش کرتے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ و من والوں نے رمضان کے روزے فرض کیے، سب کے اوپر فرض ہے، مرد کے اوپر بھی اور عورت کے اوپر بھی۔ اللہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اسے رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا، اور رات کا قیام جو تراویح پڑھی جاتی ہے اس کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو تراویح پڑھے گا، تراویح مرد کے لیے بھی سنت ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ آج کل بہت سارے مسئلے ویسے بھی چلتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے تراویح نہیں، ارے عورت کے لیے بھی تراویح ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں ہے، وہ اکیلی پڑھے گی، تنہا پڑھے گی۔ عورتوں کو بھی تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے۔ پھر دوسرا اختلاف آئے گا اس میں کتنی رکعت کا، 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، یا پھر برا نہ مانا تو میں بتاؤں کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ 8 نہ 20، 10 رکعت۔ ابھی کہیں دیکھ رہا ہوگا نا 10 رکعت چل رہی ہے، سب دن میں تحریف ہو رہی ہے، بدلا جا رہا ہے۔ بہرحال تراویح مسنون ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی، اور صحابہ نے اتنے جوش اور اتنے خروش کے ساتھ، اتنی ہمت کے ساتھ پڑھی کہ مسجد میں جگہ نہیں رہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن اعتکاف میں سے باہر ہی نہیں نکلے، یہ لوگ شور کرتے رہے، باہر ہی نہیں نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ یہ امت اگر اتنا جوش اور خروش دکھلا رہی ہے تراویح پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کو فرض کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب زیادہ جوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا۔ نہیں معلوم آپ کو میں بتاؤں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے، اور پانی تلاش کرنے کے لیے میل نخزرین کے درمیان ذرا نیچی جگہ تھی، تو اس میں سے جلدی سے بھاگتی بھاگتی بیٹا کی نظر نہ ہو جائے اس لیے ذرا سی وہ بھاگی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بندی کا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اب حج میں ہر ایک کو میل نخزرین کے درمیان میں ہمیں دوڑنا پڑتا ہے، یاد آ گیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ جانے کے 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ جانے کا موقع آیا عمرہ کرنے کے ارادے سے۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گئے. وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا وہ بھی چھوڑو. جب یہ وہاں پہنچے مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ سے، تو وہ مکہ کے پرانے ساتھی جو ان کے ساتھ تھے، ان کے دل میں خیال آ گیا یار دیکھنا چاہیے، یہ ہمارے بھائی 6 سال پہلے تو ہمارے ساتھ تھے، اب مدینہ گئے اب اس کی کیا کیفیت ہے. تو وہ اوپر سے دور سے دیکھ رہے تھے ان کو. اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام مدینہ منورہ کی آب و ہوا اور پھر اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں مجاہدات تنگی کی وجہ سے ذرا کمزور ہو گئے تھے. اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکہ مکرمہ میں کمزور چل رہے تھے. ادناہم ہما یثرب، انہوں نے کہا کہ مدینہ کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ طواف کے پہلے 3 چکر میں پہلوان جس طریقے سے کیا ہے مبارزات کر کے کمان میں اترتا ہے، اس طریقے سے رمل کرتے ہوئے طواف کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا. اب ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے، آج بھی یہی حکم ہے، اب جاتے ہیں تو رمل کرنا پڑتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اگر اتنے جوش اور خروش کے ساتھ تم تراویح میں شریک ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ تراویح بھی تمہارے اوپر فرض کر دی گئی، تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے 3 دن پڑھنے کے بعد کہا کہ اکیلے پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو حضرت عمر فاروق کا دور آیا، تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو سنت تھی وہ سنت کو پھر جاری فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے قیام یعنی تراویح کو سنت کی جو شخص اس مہینے میں، ایک بات اور خاص طور پر نوٹ کر لو کہ اس وقت رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. اور اب تو یہ جانتے ہی ہے کہ بعض مرتبہ موسم بھی ایسی، تجارت میں ایسی موسم آتی ہے کہ 5 روپے کا شرٹ 15 روپے کا ہو جاتا ہے. موسم بھی آتی ہے ایسی. یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں نیکیوں کا بازار بڑھ جاتا ہے. ذرا سی نیکی کرو زیادہ ثواب ملے گا، ذرا سی نیکی کرو بہت بڑا ثواب ملے گا. اس رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا. اس وقت رمضان میں سنت اور مستحب کام اگر کرو گے تو اس کا ثواب فرض نمازوں کے برابر ملے گا. اور اگر اس مہینے میں فرض پڑھو گے تو دوسرے مہینوں میں 80 مرتبہ فرض پڑھو گے اور ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب 1 مرتبہ ملے گا. پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر کسی چیز کو اگر پیسے میں اس کو تقسیم کر لیا جائے، پیسے میں سمجھا دیا جائے تو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا. اگر ڈالر کا اگر پیسے 300 روپے ڈالر مل جاتے ہیں، ایک ڈالر کے 300 روپے ملتے ہیں، سمجھ میں آیا، یا 500 ملتے ہیں، تو سمجھ میں آ گیا. لیکن اگر اسی $1 کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا فائدہ ملے، اتنا ثواب ملے کہ $1000 کے برابر ملے، تو کوئی آدمی اس کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. دیکھو یہی حال اس عبادت کا ہے. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمارے لیے نیکیوں کو بڑھایا ہے. 1 نیکی کرو تو 10 نیکی تو ملے گی.
اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی زیادتی ملتی رہے گی، 20 30 40 50 500 600 700. اور اگر اخلاص اور اچھا ہے تو 700 پر بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ ملے گی. نیکی یہ تو عام ہے. لیکن رمضان میں اگر کوئی نفل کام تم نے کیا، فرض نہیں ہے، نفل کام ہے، کسی کو چائے پلا دیے، کسی کو پانی پلا دیا، سمجھ میں نفل کام ہے، تو اس کا ثواب ایک فرض کے ادا کرنے کے برابر ہوگا. اور جیسے ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی، یہ فرض نماز تھی، ادا کیا ہم نے، تو دوسرے دنوں میں 80 مرتبہ عصر کی نماز ہم ادا کرتے اور جتنا ثواب ملتا اتنا ثواب ایک عصر میں ہم کو مل گیا. جب یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی، جیسے میں نے ابھی پیسے کے ذریعے سے بتایا، تو آدمی پیسے کی طرف تو سمجھ میں آ جائے گا، زیادہ پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو اب جب یہاں نیکیوں کے سمجھ میں آ گئی، تو اس میں رمضان میں سنن جو ہے، سنتیں ہیں، اس سنتوں کا درجہ بھی، سنتوں کا ثواب بھی فرض کے برابر ملے گا. اس لیے کوئی سنت غیر موقدہ نہیں، کوئی نفل نہیں پڑھو گے تو ثواب تم کو فرض کا ملے گا. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر رمضان میں چاش کی نماز چھوڑنی چاہیے، رمضان میں اشراق کی نماز چھوڑنی چاہیے، رمضان میں اوابین کی نماز چھوڑنی چاہیے، نماز میں نوافلیں چھوڑنی چاہیے، فجر سے پہلے جو 4 سنت ہے وہ چھوڑنی چاہیے. فجر سے پہلے نہیں، عصر سے پہلے. عصر سے پہلے 4 سنت ہے، سنت غیر موقدہ، ہم تو پڑھتے ہی نہیں. بلکہ مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث سہارنپور کے، ان کا مقول آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تو وہ فرماتے تھے کہ ہم اپنے گاؤں میں تھے، واقعی میں صحیح کہا، ہم اپنے گاؤں میں تھے تو سنت غیر موقدہ کو بھی پڑھتے تھے اور 2 نفل کو بھی پڑھتے تھے. ظہر کی کتنی رکعت اس میں ہوگا نا، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، وہ نفل بھی ہم پڑھتے تھے. اور جب دیہات چھوڑ کر مدرسے میں آ گئے، مظاہر میں سہارنپور میں، تو پہلی چیز جو گئی وہ نفل گئی، نفل چھوڑ دی. اب کوئی نفل نہیں پڑھتا، سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتا. تو یہ ہماری کوتاہی ہے. میں نے شروع میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ بزرگوں 4 رکعت، ہماری تو ویسے بھی 4 رکعت میں 2 منٹ ہوتی ہے، چلو 4 رکعت میں 4 منٹ بھی ہو، اگر 4 رکعت سنت غیر موقدہ، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ اس وقت جو میں نے بتایا تھا کہ تھنک کر لو، اس وقت یہ طے کر لو کہ ہر نماز کی جتنی رکعتیں اب تک پڑھی تھی، عمل کیا ہے یا نہیں کیا، پڑھی تھی، اب اسی کے اوپر عمل کریں گے. یعنی عشاء کی 17 رکعت پڑھیں گے. ابھی تو عشاء کی کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 17 رکعت نہیں، 17 رکعت پڑھیں گے رمضان میں. کیوں؟ اس لیے کہ نفل کا ثواب فرائض کے برابر ہے. عصر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، وہ سنت موقدہ پڑھیں گے، اور پھر عصر کی نماز بھی پڑھیں گے. تو عصر کی نماز فرض کی نماز تو 80 فرض کے برابر ہوگی اور سنت موقدہ فرض کے برابر ہوگی. تو اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 80 گنا ہے. تو بزرگوں ہمیں عبادت میں کوشش کرنی چاہیے. کمانے کا زمانہ ہے، جیسے تجارت کا زمانہ ہوتا ہے اور اس میں آدمی کما لیتا ہے تو پھر دوسرے 11 مہینے میں محنت نہ کرے تو بھی بیلنس کام آتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نیکی کے کمانے کا مہینہ ہے، اس میں نیکی کما لی جائے، پھر دوسرے مہینوں میں بھی اس سے برکتیں ہوتی رہتی ہے. تو اس وجہ سے اس مہینے میں نفلوں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اب دوسری بات بتاؤں کہ ہم لوگوں میں بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کی جوانی بلوغت کے بعد 15 سال کے بعد
نماز چھوٹی ہوئی ہوگی اور ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی ہوگی. قضاء عمری پڑھتے ہیں وہ اچھا ہے، لیکن قضا وہی عمری قضا باقی ہے کہ نہیں؟ اب اگر ہم رمضان میں مسجد میں جو فرض نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، ابھی مغرب کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، ہر وقت اگر ایک ایک یا دو اپنی قضاء عمری کی اگر تم پڑھ لو. ظہر کے لیے آئے، اپنی زندگی کی سب سے پہلی عصر میری چھوٹی تھی، وہ میں عصر کی نماز قضا کر رہا ہوں. میری زندگی میں سب سے پہلے ظہر کی نماز چھوٹی تھی، میں اس کو قضا کر رہا ہوں. وہ فرض پڑھو گے، 4 رکعت تو پڑھو گے، لیکن ایک فرض کا ثواب کتنا ملے گا؟ 80 گنا. کتنا ثواب ملے گا؟ فرائض کو اس طریقے سے ادا کرو تو بھی ہو سکتا ہے. کرنے والا چاہیے. پیسے کے سلسلے میں تو ابھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کیسے پیسے میں زیادتی ہوگی، کیسے پیسے زیادہ ملیں گے، وہ تو راستہ سب معلوم ہے. نیکی کے سلسلے میں پتہ نہیں چلتا، اس وجہ سے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ ہر نماز کے وقت ایک فرض نماز پڑھ لو قضا کی، 2 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، تو ملٹیپائی کرتے ہی چلے جاؤ نیکیوں میں. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ گہرے رمضان میں فرض ادا کیا. اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا گہرے رمضان میں 70 فرض ادا کیے. 70% بھاؤ بڑھ جاتا ہے. یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے. اس مہینے میں ہر مومن کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دولت دے رکھی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جن کے پاس مال دولت نہیں ہے ان کے گھر میں بھی افطار کے نام پر کئی چیزیں پکتی ہے، سحری کے نام پر کئی چیزیں پکتی ہے. شاید ہی کوئی مسلمان کا گھر ایسا ہوگا. تو مسلمانوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. روزانہ تو روٹی ترکاری ملتی تھی، روٹی ترکاری ملتی تھی 2، اور اب 2-3 قسم کی ترکاری اور 2-3 قسم کی روٹی اور پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے. فروٹ ملے وہ الگ، اور کھانا ملے وہ الگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس وجہ سے اگر رزق بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا درجہ مومن کا ہے، ایمان والوں کا ہے. اس لیے کہ اس مہینے میں ایمان والوں کا دولت کا کھانا، ایمان والوں کا رزق بڑھ جاتا ہے. مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں سے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا. اگر کسی آدمی نے کسی کا روزہ چھوڑوایا تو اس روزہ چھوڑوانے کا ثواب کتنا ملے گا؟ حدیث پاک کوئی بتایا گیا کہ روزہ افطار کرایا اس کے لیے گناہوں سے معاف ہونے اور آگ سے چھٹکارے کا سبب ہوگا. اگر کسی کا تم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر روزہ چھوڑوایا ہے تو تمہارے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. ایک اور اس افطار کرانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری خطاؤں کو، جہنم کے عذاب کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. کتنی آسانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چھٹکارا حاصل کرنے کا. لیکن ہمارا دھیان اور ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے کا اور آگ سے چھٹکارے کا سبب ہوگا.
اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا. روزہ رکھنے والے نے جتنا روزہ رکھا تھا اور اس کو جتنا ثواب ملے گا بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، تم افطار کراؤ گے تو تم کو بھی اتنا ثواب ملے گا. تو گویا کہ روزہ رکھا اتنا ثواب تمہیں بھی، بغیر روزہ رکھے تم کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں ہماری طرح فراوانی نہیں تھی. آج کل تو ہمارے یہاں بہت فراوانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، کھانے میں پینے میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. لیکن ہماری اپنی کنجوسی، ہماری اپنی دل کی سختی اس وقت بھی آڑے آتی ہے. کہتے ہیں کہ چل کیا کریں گے، افطار کر لے جا کر مسجد میں ہے ملتا ہے وہی کھا لیں گے. نہیں مانتے تو جانے دو. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ میں لے جاؤں اور میں تو دو چار لقمے کھا لوں گا، لیکن 10 لقمے کا میں لے جاتا ہوں تاکہ دوسرے کھائیں. یہ ہونا چاہیے. الحمدللہ عربوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہے آج بھی. اس وجہ سے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں تم جاؤ تو دیکھو کہ وہاں پر افطار کرانے کے لیے صبح سے لائن لگ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں افطار کرنا. ہم گئے مغرب کے وقت پہنچے تھے، عصر کی نماز پڑھنی باقی تھی، مسجد میں پہنچے تو ایک آدمی دوڑتا آیا، ہمارے دسترخوان پر افطار کرنا، ہمارے دسترخوان پر افطار کرنا. میں کہ بھائی ہمیں ادھر نماز پڑھنے کی باقی ہے، بھائی نماز تو پڑھنے دو. کہ نہیں نماز پڑھ لو لیکن افطار ہمارے دسترخوان پر آنا فلانی جگہ پر ہے. وہ افطار کرانے کو اتنا سمجھتے تھے. اور ہم ابھی میں نے کہا کہ گھر والے کہتے ہیں کہ لے جاؤ مسجد کے لیے، راوٹ ہے نا تو بوجھ ہے ان کے. یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری حالت ہے. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں سے معاف ہونے کا اور آگ سے چھٹکارے کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ کہتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کا وہ زمانہ تھا، غریبی کا زمانہ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ ہماری مائیں سن لے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 3 مہینے مسلسل ایسے چلے جاتے تھے کہ جس میں ہم اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا سکتے. پکانے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں، چولہا کیسے جلتا؟ صحابی نے پوچھا کہ پھر آپ کھاتے زندگی کیسے گزارتے تھے؟ 3 مہینے بھوکے تو نہیں رہا جا سکتا. کہا کہ نہیں، 2 کھجور کھا لی، پانی پی لیا، بس یہی ہماری زندگی تھی. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو بتایا کہ روزہ دار کی افطار کرائے تو اتنا ثواب ہوگا، لیکن افطار کرانے والے کے لیے تو افطار کی تیاری کرنے میں $10-15 سے تو زیادہ خرچہ ہو جائے گا، اتنے تو پیسے ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 گھونٹ پانی پلا دو، 1 گھونٹ شربت پلا دو، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورے روزے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. پورے روزے کا ثواب. جو شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ نے فرمایا پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ 1 کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا 1 گھونٹ پانی پلا دے، یا 1 گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں. اللہ جل جلالہ و امن والہ ہم کو اس رمضان کے قدر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں اور دوستو، 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اس لیے میں نے ابھی بند کر دیا. اب اس 10 منٹ میں ہم لوگ تو سب اپنے اپنی دعا میں لگ جائیں. جو لوگ انتظام کرنے والے ہیں وہ ہمارے لیے انتظام کریں گے، لیکن اب اس 10 منٹ میں بالکل وقت ضائع نہ کریں، دعا میں لگ جائیں
اور جب افطار کا وقت آئے گا اس وقت آپ کو اطلاع کر دی جائے گی، اس وقت دسترخوان پر آ جائیں اور اس وقت دعا کریں، ہمارے لیے بھی کریں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امت محمدیہ، ہماری امت محمدیہ، ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں راستے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، راستے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بہت بھر گئی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں، اور اگر یہی حال رہا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں۔ دیکھو ہماری اولاد جو ہیں ان کے لیے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ جو چھوٹے بچے جو ہیں، اگر اس وقت ان کے دلوں میں یہ جو زہر بھر رہے ہیں یہ بھر گیا تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں رہیں گے یہ لوگ، اور ہمارے لیے ایصال ثواب بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔